الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، جمعے کے خطابات میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور ان میں جو کرنٹ ایشوز ہیں وہ بھی زیر بحث آتے ہیں، لیکن کرنٹ ایشو میں سے ایک بہت اہم ایشو جو خطبہ نکاح میں تو زیر بحث آتا ہے، آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن جمعے کی خطبات میں عام طور پر وہ زیر بحث نہیں آتا، جبکہ ان ایشو سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں بھی، مجھے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں، انٹرنیٹ پر جاتے ہیں، تو آپ کو یہ ایشو بہت بڑا ایشو نظر آتا ہے۔ خواتین کے حلقوں میں جو بھی خواتین کے درس سے حلقے ہیں، جو خواتین انہیں کنڈکٹ کرتی ہیں، ان کی طرف سے بھی جو خبر ملتی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ یہی ایشوز ہیں، اور نمازی پرہیزگار مرد بھی اور نمازی پرہیزگار عورتیں بھی وہ ان مسائل کا شکار ہوتی ہیں ویری فریکوینٹلی۔ تو ہماری مجلس معظمہ کی میٹنگ میں بھی یہ موضوع زیر بحث آیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان موضوعات کو بھی گفتگو کا موضوع بنایا جائے اور لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان کیا جائے۔ لہذا آج میں نے اسی کا انتخاب کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ معاشرتی تعلیمات ہمارے دین کی کیا ہیں۔ تو میں اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، اور 3 آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ پہلی آیت تو اسلام کے بنیادی تصور سے متعلق ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو اونچ نیچ کا تصور ہے کہ ہم میں سے ہر ذات، ہر گروہ اپنے کسی بڑے کا نام لے کر سمجھتا ہے کہ میں باقی سب سے بڑا ہوں کیونکہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ تیسرا گروہ کسی اور کو اپنا بڑا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ قرآن مجید میں بڑی خوبصورتی سے اس موضوع کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ میرے والد بھی آدم علیہ السلام، اور آپ سب کے والد بھی
اور پوری نوع انسانی کے والد بھی آدم علیہ السلام. تو ہمارا اوریجن ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے، اور ہم سب حضرت حوا سلام علیہا کی اولاد ہیں. تو ہماری ماں بھی ایک، ہمارا باپ بھی ایک، لہذا ہم میں سے کوئی بڑا نہیں پیدائشی طور پر اور کوئی چھوٹا نہیں. یہ چیز جو ہے یہ کئی زاویوں سے پائی جاتی ہے، ذات پات کے نقطہ نگاہ سے پائی جاتی ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، اسی طرح خاندانی اعتبار سے پائی جاتی ہے، عربی اور عجمی کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، زبان کے اعتبار سے. یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں اس موضوع کو بھی ایڈریس کیا ہے، اور جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس موضوع کو بھی ایڈریس کیا. اتنا اہم موضوع ہے یہ دونوں. کہ اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تو اس میں تین چیزیں جو ہیں مشترک بیان ہوئی ہیں ایک آیت میں. تمہارا باپ بھی مشترک، تمہاری ماں بھی مشترک، اور تمہارا خالق بھی مشترک. جس کو میں گھٹیا سمجھتا ہوں ذات پات کے اعتبار سے، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور میرا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو میں بڑھیا کیسے ہو گیا؟ میرا خالق بھی ایک، میرا باپ بھی ایک، میری ماں بھی ایک، لہذا ہم سب برابر ہیں. تو اے لوگوں، ہم نے تم سب کو، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تو تین ہماری بنیادیں مشترک ہیں، ہمارا خالق بھی ایک، ہمارا باپ بھی ایک، اور ہماری ماں بھی ایک. تو کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس بات کو ایڈریس کیا، اس لیے کہ عرب اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور اپنے سوا سب کو اجمی کہتے تھے. اجمی عربی زبان میں کہتے ہیں گونگے کو، اور یہ تصور ہمارے یہاں بھی ہے اہل زبان. تو جو اہل زبان نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا؟ وہ سب بے زبان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایڈریس کیا، عربوں کی اس سپیریورٹی جو تھی اس کو ختم کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور اسی طرح کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسود، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لاسود علی احمر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، خدا خوفی کے. کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو. وہ آدم و من تراب، اور آدم مٹی سے بنے سے. اس کو ہم پنجابی میں کہیں گے اکڑ کیڑی گل دی. اپنے اوریجن کو دیکھو، مٹی سے بنے ہو، اکڑ کیڑی گل دی. تو اگر کوئی انسان کو یہ سبق یاد رہے کہ میں آپ سے آپ پیدا نہیں ہوا، مجھے اس کائنات کے خالق نے بنایا اور عزت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کا شکر ہی شکر ہے. میری اپنی نہ کوئی بڑائی ہے، نہ کوئی فضیلت ہے، اور نہ میں اس کی بنیاد پر دوسرے پر کوئی چودھر بنا سکتا ہوں، چودھر جما سکتا ہوں کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹے. یہی بات قرآن مجید میں کہاں کیسے کہی گئی؟ اسی آیت میں آگے جا کر اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کی نظر میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی جو اللہ کو اپنا مالک سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا ہے، غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی اللہ کی نظر میں عزت ہے. باقی نہ گورے کی عزت ہے، نہ ہینڈسم کی عزت ہے، نہ عربی کی عزت ہے، نہ اجمی کی عزت ہے، نہ گورے کی عزت ہے، نہ کالے کی عزت ہے.
عزت اللہ کی نظر میں اس کی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی یہ بیس لائن ہے۔ انسان خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے، تو ہم گناہ گار تو رہیں گے، کہیں میرے اندر کمی کوتاہی ہوگی، کہیں آپ میں کمی اور کوتاہی ہوگی، لیکن اگر ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے ہیں، آکڑ نہیں ہے ہمارے اندر، تو پھر یہ مطلوب شے ہے۔ یہی اللہ کی نظر میں ہمارا عزت اور مقام بڑھانے والی چیز ہے۔ تو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ دوسرا پہلو جس کو میں نے آج کے لیے منتخب کیا ہے اس موضوع کے تحت، اسلام کے معاشرتی نظام کے تحت، وہ رشتوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان کے درمیان کچھ رشتے بنائے۔ اب رشتے جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ رشتے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ میں کس کا بیٹا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کس کا بیٹا ہے، اس میں میرا کوئی اختیار یا آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اللہ نے ہم میں سے جسے چاہا، جس کا چاہے بیٹا بنا دیا، جس چاہے نسل سے پیدا کر دیا، جیسی چاہت چاہے رنگت دے دی، جیسی چاہے صورت دے دی۔ کسی کو اس نے گورا بنایا، کسی کو سانولا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو یلو ریس میں پیدا کیا، یہ ریسز ہے نا، کسی کو براؤن بنایا، کسی کو ذرا اچھے نقش عطا کر دیے، شارپ نقوش عطا کر دیے، کسی کو ذرا کند نقوش عطا کیے، کسی کو ہینڈسم بنایا، کسی کو میڈیوکر بنایا، کسی کو ذرا بدصورت بھی بنا دیا۔ یہ سب اس کے اختیارات ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ماں باپ دونوں گورے ہیں، بچہ سانولا ہو جاتا ہے، دونوں کو فیچرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس میں باپ کی شکل دکھائی دے رہی ہوتی ہے لیکن رنگت جو ہے وہ سانولی ہے۔ کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے اختیار میں رکھی ہے کہ پھر وہ تمہیں اب تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں شیپ دیتا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو شیپ دیتا ہے، رنگت دیتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی انسان دکھتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اب جو اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، یا اسی طرح اس کے ضمن میں بھائی بھائی کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ لہذا اگر انسان اپنے خیال کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق ان رشتوں کو کاٹ بھی دے، لیکن یہ رشتے ٹوٹتے نہیں۔ مثال کے طور پر باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے اور وہ اعلان کر دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، میں اس کو آپ کرتا ہوں، اخبار میں اشتہار بھی دے دے، لوکل ٹی وی پر کوئی فوٹیج بھی چلا دے، اور بیٹے سے کہہ دے کہ تم میری میت پر بھی نہ آنا، میری قبر پر بھی نہ آنا، لیکن وہ بیٹا بیٹا رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، کوئی انسان اس رشتے کو نہیں توڑ سکتا۔ بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑے اور کہ نکل جا میرے گھر سے، تو میری میت پر بھی نہ آنا، میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا، میری قبر پر بھی نہ آنا، لیکن وہ بھائی بھائی رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھائی اللہ نے بنایا تھا، اس نے خود نہیں بنایا تھا۔ اس میں خاص طور پر والدین کے ہمارے دین میں بڑے حقوق بیان کیے گئے۔
اس لیے کہ اس میں انسان کا اختیار نہیں، اللہ نے جس کو چاہا باپ بنا دیا۔ اب اللہ نے بنایا ہے باپ، اللہ نے اس کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، تو ہمیں وہ حقوق بھی ادا کرنے ہیں، خواہ ہمیں باپ اچھا لگے یا بالکل اچھا نہ لگے۔ اس سے ہمارے کتنے ہی اختلافات ہوں، وہ باپ ہے اور اس کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید نے اس موضوع کو بہت اہمیت دی ہے۔ کوئی 5 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ لقمان میں، اور اکثر آیات میں تو ایک ہی آیت کے اندر کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فیصلہ ہے اللہ کا۔ اگر اللہ کو مالک مانتے ہو تو اس فیصلے کو مانو، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر اس میں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر تو تفصیل بیان کی کہ والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بہت خوبصورت مقام ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا مت، یعنی ڈانٹنے کی اجازت نہیں تو مارنے کی اجازت ہوگی، اور پھر اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ You cannot feel uncomfortable with their presence۔ خوشی، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے ان کی خدمت کا موقع دیا، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ان کا سایہ میرے اوپر سلامت ہے۔ آتا ہے روایات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب ذرا احتیاط سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے، وہ ہاتھ جو تمہارے لیے اٹھا کرتے تھے اب وہ نہیں اٹھیں گے۔ نبی اللہ کے، چھوٹے موٹے نبی نہیں، موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت تھی، تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت تھی۔ تو جب وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا۔ یہ ہمارے نوجوان جو ہیں، یہ ماں باپ کے ساتھ بڑا کرخت لہجہ ہے ان کا، اس کو ذرا خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ ہم میں سے بڑے بھی، بال بچے دار بھی، وہ والدین کی پریزنس سے کچھ بیزار سے نظر آتے ہیں، جو بھی فیکٹر ہیں، جو بھی وہ فیکٹرز، لیکن بہرحال ماں باپ ہیں، ان کا مقام کبھی گرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا ہے تو ہم ان کے مقام کو نیچا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جو چوپائے ہیں نا سب کے سب، ان کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، 4 لمز ہوتے ہیں، یعنی چوپائے جو ہیں وہ ان چاروں سے چلتے ہیں، لیکن پرندوں میں اور انسانوں میں چلنے کے لیے 2 پاؤں استعمال ہوتے ہیں، اور پرندوں میں یہ 2 جو ہیں آگے والے یہ پر بن جاتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ بازو بن جاتے ہیں، انہیں جناح کہتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ،
تم اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو عزت کے ساتھ. جیسے مرغی اپنے پروں تلے اپنے بچوں کو سب کچھ پرووائڈ کرتی ہے، ایسے ہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کو وہ سب کچھ پرووائڈ کرو جو انہیں ضرورت ہے. اور یہ اوپر کوئی احسان نہیں ہے. یاد کرو تمہیں انہوں نے وہ سب کچھ پرووائڈ کیا تھا جب تم چھوٹے تھے. تمہیں کھلایا تھا، تمہیں پلایا تھا، تمہیں اٹھایا تھا، تمہیں چلایا تھا، تمہارا دعا دارو کیا تھا، تمہیں صاف کیا تھا، تمہاری وومیٹنگ بھی صاف کی تھی، تمہارا پیشاب پخانہ بھی صاف کیا تھا. اب اگر وہ بوڑھے ہو کر اس حال پر پہنچ جائیں کہ کھا نہ سکے تو انہیں کھلاؤ، پی نہ سکے تو انہیں پلاؤ، چل نہ سکے تو انہیں سہارا دے کر چلاؤ، موو نہ کر سکے تو انہیں اٹھاؤ، بیمار ہو جائے تو ان کا دعا دارو کرو، اور اگر وہ اپنی صفائی نہ کر سکیں تو ان کا پیشاب، ان کا پخانہ، ان کی وومیٹنگ، ان کا خون، یہ سب کچھ خوشی سے صاف کرو، منہ چڑھا کر نہیں. جب انہوں نے تمہارے وومیٹنگ اور تمہارے پیشاب پخانے کو صاف کیا تھا تو انہوں نے یوں نہیں کیا تھا، تم بھی نہ کرو. تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور جب تم چھوٹے تھے تو وہ تمہارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. تمہیں چھینک آتی تھی تو تمہاری ماں تمہیں دعا دیتی تھی، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. ایسے ہی تم بھی ان کے لیے دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے مجھے انہوں نے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا تھا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. یہ بھی ایک خاص موضوع ہے جس کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے کہ بوڑھے والدین بڑھاپے میں بالکل بچے بن جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ بے جا ضد کرتے ہیں، مثلا پرہیز نہیں کرتے. وہ ایک صاحب میرے پاس والدہ کو لے کے آئے کلینک میں، بڑے ہوئے درد دل سے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ماں ہے، ضد کرتی ہے، شوگر کی پیشنٹ ہے، ضد کرتی ہے کہ میٹھا کھانا ہے. یہاں تک کہ ظاہر ہے بچوں کے لیے کوئی میٹھی چیز بنتی ہے، فریج میں پڑی ہوتی ہے، آدھی رات کو اٹھ کے بھی کھا جاتی ہیں. تو ماں ہے، ہم ڈانٹ بھی نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو کیا ہے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ربا میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا. اس کے بعد پھر آتا ہے ہاریزونٹل رشتے، یعنی یہ تو ورٹیکل ہے نا، دادا باپ، پھر بیٹا، پھر آپ کے بیٹا، آپ کی پوتے، اسی طرح نانی، ماں، پھر آپ، پھر آگے آپ کی بچیاں، پھر آپ کے نواسے نواسیاں. یہ ورٹیکل ریلیشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان قائم کیے ہیں. ان میں اہم ترین رشتہ جو ہے وہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، اور اس میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ والدین کو بڑا سمجھو، ان کا احسان مانو کہ آج جو تم جس حال میں ہو یہ ان کی محنت اور کاوش سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا کیا ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کا یہ احسان جو ہے وہ انڈو نہیں ہو سکتا، وہ احسان رہے گا. تم نہ بھی مانو تب بھی رہے گا. تو عافیت اسی میں ہے کہ تم ان کا احسان مانو اینڈ ٹرائی ٹو ریپے دم. اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا. اس کے بعد آتا ہے میاں بیوی کا رشتہ. اس کو بھی بڑی اہمیت دی ہے قرآن مجید نے، اور اس کے بارے میں بڑی واضح ہدایات دی ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کلام کیا ہے.
میاں بیوی کے رشتے کو بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس میں بہت سے پہلو ہیں۔ ابتدا میں اور فور فرنٹ پر یہ ایک جسمانی تعلق ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان قائم ہوتا ہے، لیکن جو وقت گزرتا ہے تو جسمانی تعلق میں کمی آتی چلی جاتی ہے بہت سے فیکٹرز کی بنیاد پر۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا پہلو رفاقت، کمپنی، رفاقت حیات، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ پھر آہستہ 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 یہ آگے ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جسمانی تعلق ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے۔ جیسے شروع میں وہ جو کمپنی کا معاملہ تھا، رفاقت کا تعلق تھا، معاملہ تھا، وہ انسان کو فیل نہیں ہوتا، حالانکہ بہرحال انسان کو رفاقت ملتی ہے۔ ایک عورت کو بھی اس کا شوہر ایک کمپنی دے رہا ہوتا ہے جو اسے پہلے نہیں مل رہی ہوتی، اور ایک مرد کو بھی اس کی بیوی کمپنی دے رہی ہوتی ہے کہ جو کہ اسے پہلے نہیں مل رہی ہوتی، لیکن جو وقت گزرتا ہے یہ زیادہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس رشتے کے سلسلے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مرد اور عورت یہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں میاں بیوی کا رشتہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جو لوگ جنہوں نے بایولوجی پڑھی ہے وہ اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جسم سیل سے بنایا ہے، اور سیلز میں جہاں ایک سیل میمبرین ہوتی ہے، پھر آگے پروٹوپلازم ہوتا ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس میں کروموسوم ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ دھاگے ہیں، اور جو ہم ان کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں وہ ہمیں اور زیادہ کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ نظر آتے ہیں۔ یعنی عام آنکھ سے تو سیل بھی دکھائی نہیں دیتا، مائکروسکوپ میں سیل دکھائی دیتا ہے، پھر بہت پاورفل مائکروسکوپ میں آپ کو یہ حصے نمایاں نظر آئیں گے، پھر الیکٹران مائکروسکوپ، اور پھر اب اس سے بھی زیادہ جو ہائی پاور الیکٹران مائکروسکوپ ہے اس میں جا کر نت نیا سٹرکچر جو ہے ہمیں کروموسوم کے اندر نظر آتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اشش کر اٹھتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بنانے والا ہے جو ماہر بھی ہے، علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یعنی آپ موٹی سی چیزوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا اور چلا رہا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ شوگر، یعنی نارملی ہم کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شوگر کا لیول مینٹین کرنے کے لیے ہمارے اندر نظام بنایا ہے، انسولین خارج ہوتی ہے اور وہ شوگر کا لیول نارمل کر دیتی ہے، اور ذرا اس میں امبیلنس ہوتا ہے تو ہمارا شوگر کا لیول آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہی شوگر کا لیول آؤٹ ہوتا ہے تو جسم کا ہر حصہ متاثر ہوتا ہے، گردے بھی متاثر ہوتے ہیں، آئی سائٹ بھی متاثر ہوتی ہے، دماغ بھی متاثر ہوتا ہے، دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کو شوگر نہ ہو، اس کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بڑی شدید درد ہوتی ہے، لیکن شوگر والے مریض کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کو درد نہیں ہوتی اور چپکے سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ٹیمپریچر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کیا ہے، وہ ایک مخصوص اس کی فگر ہے جو آپ کو تھرمامیٹر پر باقاعدہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا نارمل ٹیمپریچر ہے، اور اس سے ذرا یعنی 98.6 فارن ہائٹ ہے، 98 بھی ہوتا ہے تو آپ اب نارمل محسوس کرتے ہیں، اور ایک دن آپ کو 100.5 بخار رہے تو آپ اندر سے ہل کے رہ جاتے ہیں، بخار اتر بھی گیا، کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن جو 70 سال آپ کا ٹیمپریچر اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ 25 سال 35 سال اللہ تعالیٰ نے اس ٹیمپریچر کو مینٹین کیا، کیا کیا چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصب کی ہیں، ابھی تو شاید ہماری میڈیکل سائنس جو ہے ان سب کو ڈھونڈ بھی نہیں سکی کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ۔ بلڈ پریشر،
ایک سرٹن بلڈ پریشر ہے کہ جو نارمل ہے، اور ذرا اس سے 10-20 ڈگری اوپر چلا جائے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس سے 10-20 ڈگری نیچے آ جائے تو بھی آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نظام بنایا۔ اسی طرح کروموسوم ایک چیز ہے، وہ کسی بھی زندہ جسم کا سافٹ ویئر ہے، یعنی سیل نے فنکشن کیسے کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کروموسومز کے اندر جو ہے وہ پروگرام کیا ہے، اور اس کے مطابق سیل فنکشن کرتا ہے۔ اور مرد اور عورت کے جو کروموسومز ہیں، ہر سیل کے اندر ایک کروموسوم مرد اور عورت کا ڈیفرنٹ، یعنی عورت کے تمام سیلز میں تمام کے تمام کروموسومز ایکس نیچر کے ہوتے ہیں۔ یہ صرف آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ ان کو نام دیا گیا ہے ایکس۔ لیکن ایک جوڑا جو ہے وہ مرد کے سیلز میں وہ XY ہوتا ہے، یعنی 46 میں سے 45 کروموسوم جو ہیں وہ سیم ہیں مرد اور عورت کے، لیکن 46واں کروموسوم جو ہے وہ مختلف ہے۔ اور اس کی بنیاد پر کیا کیا تبدیلیاں ہیں، نظر آنے والی تبدیلیاں کیا ہیں کہ ہمارا ایک آدھ عضو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، پھر داڑھی مونچھ کا فرق ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اول روز سے سمجھ میں آنے والی ہیں، لیکن جو تحقیق کرتے ہیں تو نئے نئے فرق سامنے آتے ہیں۔ یعنی اب معلوم یہ ہوا کہ چونکہ سارے سیل جو ہیں وہ مرد اور عورت کے ڈفرینٹ ہیں۔ کتنے سیلز ہیں؟ 50 ٹریلین تک سیل گنے گئے ہیں۔ 50 ٹریلین، ملین نہیں، بلین نہیں، 50 ٹریلین، اور 50 ٹریلین ملٹیپلائڈ بائی 1/46، دیکھیں کتنا نکلے گا فگر۔ یہ فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہاتھ، مرد کا ہاتھ بھی 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا اور ایک ہتھیلی پر مشتمل ہے، عورت کا ہاتھ بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ جیسے یہ گلاس ہے، یہ غالباً شیشے کا ہے، لیکن اگر ایسا ہی گلاس جو ہے وہ پلاسٹک کا ہوگا اور بڑا اچھی طرح فنش ہوا ہوگا، دکھے گا اس جیسا، لیکن ہر چیز فرق ہوگی۔ پلاسٹک کو وہ آگ میں جلائیں گے تو جل جائے گا، یہ جلے گا نہیں۔ اس کی آواز، اس کو ٹھکوریں گے تو آواز مختلف آئے گی، اس کی مختلف آئے گی، یعنی ہر چیز مختلف ہوگی۔ آپ کسی کو ماریں گے تو یہ سر پھاڑ دے گا، پلاسٹک کا گلاس سر نہیں پھاڑے گا، یعنی ہر چیز مختلف ہوگی۔ ایسے ہی مرد اور عورت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی بایو کیمسٹری ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی سائیکالوجی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی کشش کی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مختلف وجود بنائے ہیں، اور یہ دونوں مل کر ایک سٹرکچر بناتے ہیں۔ زوج کے لفظی معنی ہی کمپلیمنٹری کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیمسٹری میں کمپلیمنٹری زاویہ ہم نے پڑھے تھے کہ 60 ڈگری مکمل کا 90 ڈگری مکمل کرنا ہے، آپ کے پاس 60 ڈگری ہے تو 30 ڈگری اس کا کمپلیمنٹری ہے۔ آپ کے پاس 45 ہے تو 45 اس کا کمپلیمنٹری ہے، اس سے وہ 90 پورا ہو جائے گا، رائٹ اینگل بن جائے گا، تو یہ کمپلیمنٹری۔ تو مرد اور عورت کیا ہے؟ یہ کمپلیمنٹری ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ کام مردوں کے کرنے کے ہیں اور کچھ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ ڈرائیونگ اور مینجمنٹ یہ مرد کے کام ہیں، اور گھر کی صفائی، برتن دھونا، کھانا پکانا یہ عورتوں کے کام ہیں۔ لیکن وقت نے ہمارا یہ تجزیہ غلط ثابت کر دیا کہ اب عورتیں بھی ڈرائیونگ بھی کر رہی ہیں، ہوائی جہاز بھی چلا رہی ہیں، اور مینجمنٹ بھی کر رہی ہے۔ اسی طرح مرد جو ہیں اگر لارج اسکیل پر وہ کام کرنے ہوں جو عورتوں کے
کے کام سمجھے جاتے تھے تو مرد زیادہ اچھا کرتے ہیں. کھانا پکانا ہو, صفائی کرنی ہو, کپڑے دھونے ہو, مرد کرتے ہیں. اصل فرق کہاں ہے؟ وہ فرق ریپروڈکشن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کام ریپروڈکشن میں مرد کے ذمہ لگایا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی, اور جو کام اللہ نے عورت کے ذمہ لگایا ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. مرد الٹا بھی لٹک جائے تو وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتا, اور جو کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. یہاں پر اصل فرق ہے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کی صلاحیت دی ہے, باپ بننے کی صلاحیت دی ہے, اور باپ کو, مرد کو باپ بننے کی صلاحیت دی ہے, ماں بننے کی صلاحیت دی ہے. تو گھر کے اندر بچے کی پرورش میں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کردار ہیں. باپ اوور آل مینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگائی ہے, اور فائنینسنگ اس کے ذمہ لگائی ہے, لیکن بچے کی پرورش اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذمہ لگائی. اس کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں وہ سارے ہارمونز عطا کیے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش میں اور پھر بچے کے دودھ میں, مرد جو ہے وہ تو دودھ پروڈیوس نہیں کر سکتا, عورت پروڈیوس کرتی ہے, مرد نہیں کر سکتا. وہ سارے ہارمون بھی دیے ہیں, کیمیکلز بھی دیے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفسیات دونوں کو مختلف دیے. باپ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتا ہے ان کے ایکسپریس کرنے میں. کوئی باپ ایسا نہیں ہے میرے نزدیک جس کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو. وہ صبح سے لے کر شام تک کوئی قلم چلا رہا ہے, کوئی کسی چلا رہا ہے, کوئی آپریشنز کر رہا ہے, کوئی مریضوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی عدالت میں بحث کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے. محبت ہے تو کر رہا ہے, لیکن وہ روز بچوں کو آ کر جتلاتا نہیں ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے جو ہے اتنے گھنٹے کام کیا اور اتنے کام کیا. کر رہا ہے, لیکن ماں کی محبت جو ہے وہ باقاعدہ نظر آتی ہے. باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو اس سے بول چال بند کر سکتا ہے. 1 گھنٹہ, 1 دن, ہفتہ, مہینہ, سال, ایسی مثالیں بھی آپ کو ملے گی بڑوں میں کہ بیٹے نے کوئی غلط حرکت کی, باپ ناراض ہو گیا اور اس نے بول چال بند کر دی, اور عمر بھر اس کو نہیں بلایا. ماں ایسا نہیں کر سکتی. عمر بھر تو بہت دور کی بات ہے. وہ بچے کو ڈانٹے گی تو پہلے خود بھی رو پڑے گی, مارے گی تو اس کو گلے پہ لگا کے رو بھی رہی ہے اور مار بھی رہی ہے. یہ ماں ہے جو جس نے ہمیں پالا ہے. ہم مردوں کو بچے پالنے پڑ جائے تو ہم تو مار مار کے ان کو حلیہ بگاڑ دیں. تو باپ کا اپنا ایک رول ہے, ماں کا اپنا ایک رول ہے. اسی طرح آپس میں بھی ان کا رول ایک دوسرے سے مختلف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ریپروڈکشن کا جو عمل بنایا ہے, جنسی عمل, وہ دونوں کے ملنے سے ہوتا ہے, لیکن اس میں بڑا واضح طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں, جو انہیں لاحق ہیں نمبر 1 عورتوں سے, پھر بیٹوں سے, پھر سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی بینک بیلنس سے, اور پھر عمدہ نسل کے گھوڑوں آج برانڈڈ رائڈ سے, اور پھر آخری عمر میں جا کر مویشی اور کھیتی. آپ ایک طرف دنیا کی جو مردوں کی موومنٹس ہیں ان کا ایک پروفائل بنائیں اور پھر یہ آیت پڑھیں. اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو مرد بھاگتا ہوا نظر آئے گا. مرد کی انوالنٹری موومنٹس 99% وومن اورینٹڈ ہوتی ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آپ کو اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. ایک بچے کو نہلا دھلا کر, اچھے کپڑے پہنا کر, اس کے باپ کی انگلی پکڑوا کر گلی میں سے گزروائیں اپنے سامنے سے,
اگلے دن انہی کپڑوں کے ساتھ اس کی ماں کی انگلی پکڑوا کے دکھائیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ کس دن بچہ، وہی بچہ ہے، وہی کپڑے ہیں، کس دن بچہ زیادہ کیوٹ چل لگ رہا ہے؟ آپ کا دل گواہی دے گا کہ جس دن ماں نے انگلی پکڑی ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بچہ تو وہی ہے لیکن انگلی فرق ہے۔ کوئی راستہ ہو جس پر لوگ گزر رہے ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ لوگ، ہزاروں مرد گزر جائیں گے، ہم اس کا نوٹس نہیں لیں گے۔ ایک عورت کی آہٹ سنائی دے گی تو ہم سب متوجہ ہوں گے، سفید داڑھی کے ساتھ میں بھی متوجہ ہوں گا کہ کون عورت ہے۔ یہ فرق سمجھیں گے تو دین سمجھ میں آئے گا، قرآن مجید بھی سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات کیا کہ وائس ورسا از ناٹ ٹرو، کہ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور مرد گزر رہے ہوں، عورتیں گزر رہی ہوں، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی غیر معمولی ہینڈسم مرد گزرے گا تو عورتوں کی نظر اس کی طرف اٹھے گی۔ اور یہ مضمون قرآن مجید نے، سورہ یوسف کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ جہاں بھی عورتیں مردوں کے کلوز کانٹیکٹ میں رہیں گی تو آج نہیں تو کل مرد کا دل آئے گا، خواہ وہ نوکرانی کی شکل میں ہو، خواہ وہ سالی ہو، کزن ہو، دوست کی بیوی، بیٹی ہو، یہ سب چند جو ہے وہ چڑھے ہوئے ہیں، آپ نیٹ پہ جا کر دیکھ لیں۔ لیکن آپ بہت کم سنیں گے کہ کسی مرد ملازم پر خاتون خانہ کا دل آیا، بہت کم۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے مرد کی، کہ مرد کی آنکھ میں آوارگی ہے، اس نے 10 نکاح بھی کیے ہوئے ہوں پھر بھی وہ ادھر ادھر دیکھے گا، عورت پر اس کی نظر اٹھے گی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، اپنے گھر میں خوش ہو، شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ۔ اور یہ ضروری ہے کہ مسلمان نیک خاتون ہو، نمازی پرہیزگار ہو، غیر مسلم بھی ہوگی عورت کی۔ اللہ نے یہ نیچر بنائی ہے اور وہ مرد کی نیچر بنائی ہے۔ جب تک ہم اس مرد اور عورت کی نیچر کو نہیں سمجھتے تو ہم یہ اسلام کے معاشرے نظام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام کا معاشرے نظام بیس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے نا، اس کو پتا ہے اس نے کیا بنایا ہے، اس چیز پر بیس کرتا ہے، اس کے مطابق انسٹرکشنز دی۔ اسی لیے جب یہ جو مرد کی کمزوری ہے، اسی کی بنیاد پر ہمیں ستر و حجاب کا، پردے کا نظام، سیگریگیشن کا نظام، پابندیاں، محرم غیر محرم کا فرق، یہ ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری نیچر معلوم ہے، میری کمزوریاں معلوم ہے، لہذا اس نے مجھ پر پابندیاں لگائی ہیں۔ عورتوں کو کہا ہے کہ مرد سے بچ کے رہنا، یہ بڑا بدماش ہے، یہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گا، یہ تمہیں گھیرے گا۔ اور اب تو سوشل میڈیا نے ہر چیز جو ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے کہ کس طرح مرد جو ہے وہ عورت کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، بیوقوف بناتا ہے۔ بچیاں 15 سال کی، 16 سال کی، 14 سال کی، اور کس طرح ان والدین کو ڈس اون کر کے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پال کر جوان کیا ہے، بڑا کیا ہے، اور چھوکرے جو ان کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ گھروں سے بھاگتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے دین کو اہمیت دیں گے، اللہ کو اپنا خالق و مالک سمجھیں گے، اس کے کلام کو اپنے لیے رہنمائی سمجھیں گے، اللہ کے نبی کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر سمجھیں گے جو ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس کی انسٹرکشن پر عمل کریں گے تو ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، ہمیں ایسے حوادث پیش نہیں آئیں گے، ہمیں بھی نہیں، ہمارے بچوں کو بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام دیا ہے ستر و حجاب کا، ایسے مذاق نہیں ہے کہ خامخواہ عورتوں پر پابندی لگائی ہیں کہ تم مردوں کے سامنے نہ آؤ اور تم پردہ کرو، حجاب کرو، اور مرد اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ مولوی تمہیں گھر میں قید کر دینا چاہتے ہیں، آ جاؤ شانہ بشانہ آ جاؤ، اور وہ بیچاری جو ہے وہ اپنی سادہ لوہی میں نکل کے آ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ برابری کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرد الٹا پہ لٹک جائے تو پریگننٹ نہیں ہو سکتا، اور بیوقوف بناتا ہے عورت کو، تم بھی ہمارے شانہ بشانہ آ جاؤ۔ شانہ بشانہ کیا ہے کہ تم بھی میرے حصے کا کام کرو، تم بھی کمائی کرو، لیکن جو تیرے حصے کا کام ہے وہ تو میں سوری کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا برابری ہوئی؟ عورت بیوقوف بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں اور انسٹرکشنز دی ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر دین کا وہ نظام رائج کریں گے، ستر و حجاب کا، سیگریگیشنز کا، مردانہ زنانہ جیسے ہوا کرتا تھا ہمارے زمانے میں، ہمارے بڑوں کے زمانے میں، وہ آج بھی رائج کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر یہ حادثات نہیں ہوں گے۔
نامحرم اور محرم کا فرق ہو، گھر کے اندر صرف محرم آئے۔ محرم کون ہے؟ جس سے شادی نہیں ہو سکتی، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اسی طرح بھتیجا ہے، بھانجا ہے، نانا ہے، دادا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محرم رشتے ہیں، یہ گھر کے اندر آئے۔ لیکن جو محرم نہیں ہے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کو کھانا وانا کھلایا جائے، لیکن اپنے گھر کی بچیوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نہ ہونے دیا جائے۔ اب تو یہ جو کھلونا ہم چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیا ہے، اب کیا ہے؟ وہ آزاد رابطہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور وہ چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی مرد ہے عورت بن کر چیٹنگ کر رہا ہے، عورت ہے مرد بن کر چیٹنگ کر رہا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اور کوئی بڑے بڑے حادثات جو ہیں، یہ وہ دعا زہرا کا کیس جو ہے وہ بڑا پبلک ہوا، کیا ہوا بیچاری، 14-15 سال کی بچی ہے، اور وہ گھر سے بھاگ گئی ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، بس وہ انٹرنیٹ پر رابطہ ہے، اس نے سب باغ دکھایا ہے، اور وہاں رول کر بیچاری تباہ ہو کر وہ واپس کوٹ میں دلائی بھی تو کیا دلائی، کیا بلے رہ گیا اس کے، ساری دنیا میں اس کا مشہور ہو گیا کہ یہ اس کی حیثیت ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے احکام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر میاں بیوی کے تعلقات، جو آج جس سے میں نے بات شروع کی تھی کہ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو بھی دین کے خادم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اکثر جو جب بھی مجھے کوئی واٹس ایپ آتا ہے کہ کوئی میرا ملنے والا، ہمارے کلاس میں جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں قرآن اکیڈمی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں ذرا ملنا چاہتا ہوں آپ سے، تو مور دین 50% کیسز کیا ہوتے ہیں کہ یا ان کا اپنا مسئلہ، یا ان کی بہن کا مسئلہ، یا ان کے کسی دوست کا مسئلہ، یہی میرٹل پرابلم ہوتا ہے کہ جی نباہ نہیں ہو رہا۔ یہ پرابلمز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح انسٹرکشنز دی ہیں۔ قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کو سنائی اس تیسرے موضوع پر، وہ سورۃ التغابن کی ایک آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ اچھا، یہاں بیویوں اور اولاد کو اکٹھا کیا گیا ہے، ان کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی اہم وجہ ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے، تو عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، ظاہر ہے گزرنا ہی تھا، تو آپ نے کہا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللانا، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، ہمارے محاورے میں تم بہت زبان دراز ہو، وتکفرن العشیرہ، اور شوہروں کی ناشکریاں ہو۔ اچھا، اب یہ چیز کیا ہے؟ بچوں میں بھی اور عورتوں میں بھی مشترک ہے۔ بچہ کبھی بگڑ جائے اور زبان کھول لے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور آپ نے بچے کو کیا کچھ دیا ہو، آپ نے بہترین کھلایا ہو، بہترین رہائش پرووائڈ کی ہو، مہنگے سے مہنگا کھلونا لے کر دیا ہو، دنیا کی سیر کرائی ہو، مہنگے اسکول میں پڑھایا ہو، اچھا ٹیوٹر رکھ کے دیا ہو، اور کوئی بچے سے پوچھ لے کہ بھائی تمہارے ماں باپ تو بڑے اچھے ہیں، تمہارے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، اتنی لمبی لسٹ دے دے گا انہوں نے میرے لیے کیا کیا۔ ایگزیکٹلی سیم عورت کا معاملہ ہے کہ عورت بگڑ جائے اور زبان کھول لے تو گھنٹوں بول سکتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کا پارا بھی ہائی ہو جائے۔ عافیت اسی میں ہے کہ آپ وہاں سے نکل جائے، تب تو بچت ہو جائے گی، ورنہ آپ کو بھی غصہ آ جائے گا۔ اور مرد کی زبان کے اندر ایک گولی ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہیں طلاق دی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ کہ جیسے میں نے کہا نا کہ باپ بیٹے کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، باپ اخبار میں اشتہار بھی دے دے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، پھر وہ بیٹا رہتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ میں نے قبول کیا کہنے سے بنتا ہے اور میں نے طلاق دی کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عافیت کیا ہے؟ وہاں سے نکل جائے۔ اسی طرح آپ کے 25 سال
20 سال، یہاں تک کہ 35 سال 50 سال بھی بڑے اچھے گزرے ہوں، اور کسی بات پر عورت جو ہے وہ بگڑ جائے، ناراض ہو جائے آپ سے، تو کچھ بعید نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نے 50 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے کہ ناشکرا پن جیسے اولاد میں ہے ویسے ہی بیوی کے اندر بھی ہے۔ اگر ہم صرف اسی بات کے لیے تیار رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم بد زبان ہو، زبان دراز ہو، اور شوہروں پہ ناشکریاں ہو، جب عورت ناشکری کرے، زبان درازی کرے، ہم کہیں کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہ صرف یہ کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنی پڑے گی کہ واہ بھائی واہ کیا خوبصورت تصویر کھینچی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت ایگزیکٹلی ویسی ہے جیسی اللہ کے رسول نے بتائی تھی۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بڑا سکون رہے گا۔ اب قرآن مجید میں اس کی انسٹرکشنز کیا ہے، اب اس کو نوٹ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہے جس سے لڑا جاتا ہے، بس تم ہوشیار رہو، صرف کرو کیا، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم اگنور کرو گے، وَتَصْفَحُوا، اور چشم پوشی کرو گے، وہ بھی وہی مطلب ہے، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ہم سے جو غلطی ہوتی ہے بہت بڑی، وہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو الاؤنس دیتے ہیں کہ چلو بچہ جو ہوا، چلو بچہ جو ہوا، بچہ بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ہم اس کو الاؤنس دیتے ہیں کس کا، بچہ ہونے کا۔ اگر یہی الاؤنس ہم عورتوں کو بھی دینا شروع کر دیں کہ چلو عورت جو ہوئی اس کی کمزوری ہے، اللہ نے بنائی ہے، کمزوری کیوں بنائی ہے؟ بچے کی پرورش کے لیے، کہ وہ سوچتی کم ہے، ایکٹ زیادہ کرتی ہے، جذباتی زیادہ ہے، بچے کے لیے بھی جذباتی ہے اور شوہر کے لیے بھی جذباتی ہے، اور یہی جو بچے کی محبت ہے عورت کے دل میں، یہ پھر بچے کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے، 4 ماہ شادی کو گزر جاتے ہیں، باپ بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ کر کے میری بہو اور میرے بیٹے کے درمیان اچھا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے، وہ آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے آتے جاتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا گھر آباد ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن اسی سچویشن پر ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ تو اگر بیٹے کو یہ یاد رہے کہ جیسے میری بیوی جذباتی ہے، اس کے لیے میں نے عفو درگزر سے کام لینا ہے، ایسے ہی میری ماں جو ہے یہ بھی جذباتی ہے، میری محبت کی وجہ سے کر رہی ہے، اس لیے کہ بیٹا بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے اس بات پر کہ میری ماں نے ہوگی کیا، حالانکہ ہوا اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہی چیز جو پہلے دن سے ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اس کے لیے بڑی پوزیسو ہے، اسی کا ظہور جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو پھر خاندان جو ہے برقرار رکھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت کی 3 نشانیاں، بڑی زبردست حدیث ہے کہ نیک عورت کی نشانیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ نماز روزہ ان پر بھی فرض ہے، لیکن مور امپورٹنٹ فار دیم کیا نشانی ہے؟ پہلی نشانی بیان فرمائی کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم جسے عام طور پر ریزنیبل خاتون اور بااخلاق خاتون کے طور پر پہچانتے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ بڑی ادب کے ساتھ بڑے چیرفلی مل رہی ہوتی ہے، لیکن وہی اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ یعنی اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں کہ she doesn't know whom to smile and whom to be rude، وہ اپنے شوہر سے روڈ ہو جاتی ہے اور باقی سب لوگوں کے ساتھ وہ چیرفلی ملتی ہے۔ اس سے زیادہ میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا کہ ناسمجھی کی بات نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال ایسا ہے، یعنی حد یہ ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مرد کو ایک اسمائلنگ عورت اچھی لگتی ہے، وہ اسمائل اگر اس کو اپنی بیوی سے نہیں ملے گی تو پھر کوئی بھی عورت اس کی سیکریٹری اسمائل کرے گی تو وہ اچھی لگے گی، وہ کسی کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی خاتون جو ہے وہ آپ کو اسمائل کر کے ویلکم کرے گی تو وہ اچھی لگے گی۔ اور عورت کو اتنی سمجھ نہیں ہے
کہ جب میں اس کو اسمائل کر کے خوش نہیں کروں گی اور باقی عورتیں اس کو اسمائل کر کے خوش کرے گی تو اچھی کون سی لگے گی؟ میں لگوں گی یا وہ لگے گی؟ بس یہی بات اگر عورت یاد رکھے تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ تو پہلی نشانی کیا ہے؟ بلکہ اس کی بڑی ایکسٹریم جو میرے سامنے شکل آتی ہے وہ کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ آفس سے واپس آ رہا ہے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا، ساتھ والی پڑوسن دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، وہ بڑا چیخ اٹھ کر السلام علیکم بھائی، اور بھائیان جو ہے پھر اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ میں نے گھر بھی جانا ہے، اس لیے کہ گھر میں جو ویلکم ملنا ہے وہ ایک نیگیٹو ویلکم ہے، اور وہ پڑوسن جو ویلکم کر رہی ہے وہ ایک پازیٹیو ویلکم ہے۔ صرف اتنی سی بات عورت کی سمجھ میں آ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ شوہر جو ہے وہ تعفو تصفحوا و تغفروا پر عمل کرے، اور عورت جو ہے اپنے شوہر کو ویلکم کرے اسمائل کے ساتھ، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب اس کو کوئی حکم دے اس کا کہنا مانے، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ یہ حفاظت کیا ہے؟ آخری خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں ایڈریس کیا کہ عورت پسلی کی پیداوار ہے، اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ تمہارا تمہاری بیویوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے بیان کرنے کا، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بیان کس کا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا، یہ 3 نشانیاں بیان فرمائی، اسمائل پاس کرنا، کہنا ماننا، اور تیسرا حفاظت کرنا۔ یعنی ایک تو آخری تو وہ حفاظت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، باقی آپ تفاسیر کو پڑھیں گے سورہ نساء کی اس آیت کی کہ جس میں فرمایا گیا کہ نیک عورتیں وہ ہیں، مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو ان کی فرما بردار اور حفاظت کرنے والیاں ہیں ان کی عدم موجودگی میں۔ اچھا، اب یہ حفاظت کیا ہے؟ ایکسٹریم تو وہ ہے، لیکن شارٹ آف دیٹ بچوں کی حفاظت، مال کی حفاظت، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت، اور ان کے رازوں کی حفاظت۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مرد میں کوئی کمزوری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے شوہر کا کوئی زخم ہو جس میں سے پیپ رس رہی ہو تو اسے بھی وہ چاٹ لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے رازوں کی حفاظت ہے۔ کوئی بڑی کبھی حرکت ہے شوہر کے اندر، اس کو بھی پبلک نہ کرے، اس کو پی جائے، اس کو دبا لے۔ اور یہ کتنا اہم ہے شوہر کے راز کی حفاظت کہ 28 پارے کی آخری سورت، پوری سورت اس پر نازل ہوئی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ سے کہی کہ بتانا کسی کو نہیں، انہوں نے دوسری کو بتا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت شفیق انسان تھے، لہذا آپ نے صرف اشارتاً کہا اور لائن حاضر نہیں کیا بیوی کو، ادھر آنا ذرا، یہ آپ کا انداز نہیں تھا، بس تھوڑا سا جتلایا اور باقی بات گول کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری اس پر صورت نازل فرمائی اور ڈانٹ ڈپٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بیویوں کی، یہ نہ سمجھنا کہ میرا نبی اکیلا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ہوں، جبرائیل بھی اس کے ساتھ ہے، نیک مسلمان بھی اس کے ساتھ ہیں، اور سارے فرشتے بھی اس کے ساتھ ہیں، اور غلط فہمی میں نہ رہنا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائبات سیبات وابکارا۔ اگر ہمارا نبی تمہیں طلاق دے دے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ اس سے تم سے بہتر بیویاں سے ریپلیس کر دے تمہیں، جو مسلمان مومن فرما بردار روزے رکھنے والیاں عبادت گزار ہونے کے اعتبار سے تم سے کہیں بہتر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمیں رہنمائی دی ہے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر ہمیں قرآن مجید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے گھر انشاءاللہ اسی دنیا میں جنت کا نقشہ پیش کرنے لگیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔